باہر سے حملہ کرنے والا شیطان بھی کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت مزے کھوجنے والی نفس بھی کام میں اندر سے لگی ہوئی ہے، اس کا نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، ہمیشہ مزہ کھوجے، ایسے سبھی نفسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان لگے ہوئے ہیں، آپ کی بری عادتیں آپ کے ساتھ، آپ کی نفس لگی ہوئی ہے۔ کرامن کاتبین سارے چیز لکھ رہے ہیں، داہنے کندھے اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ بارش کے فرشتے ہو گئے، ہوا کے فرشتے ہو گئے، جتنے بھی فرشتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رکھا ہے سب اپنا کام مضبوطی سے کر رہے ہیں۔ سورج اپنے کام بخوبی سنبھالے ہوا ہے، صبح اٹھتا ہے برابر سے، شام میں ڈوبتا ہے، پھر وہی اس کا کام ڈیلی ہے۔ چاند بھی اپنا کام مضبوطی سے چلا رہا ہے، کر رہا ہے، تارے اپنا کام مضبوطی سے کر رہے ہیں۔ ہر نظام اللہ کا مضبوط اور منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ آکسیجن کا لیول اسی طرح مضبوطی سے برقرار ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول اسی طرح برقرار ہے، ایوری تھنگ سب کچھ صحیح مقدار میں۔ اتنا زمانہ ہو گیا لیکن ایسی جگہ نہیں مل پائی جہاں انسانوں کو بسایا جا سکے۔ کوششیں ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ملا نہیں۔ لیکن بات یہاں ہے، بات دوستو یہ کہ مارس پر جانے کے لیے ہوڑ مچی ہوئی ہے اور بھی طرح طرح کی جگہ جانے کے لیے، تو کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر جانا کمال نہیں، اس کو بنانے والا با کمال ہے۔ اس کو ایسا بنایا کہ وہاں جانے سے پہلے اتنا ٹریننگ، اتنا طرح طرح کا پریکاشن، اور بھی لگ بھگ امپاسبل سا ہے ہر جگہ جانا، کافی مشکل۔ کتنے آرام سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کا نظام قائم کیا، بنا کوئی مشین کے آدمی انسان آسانی سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے کورونا کا دور گزرا ہے، آکسیجن سلنڈروں کی مار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو خوش فہمی ہے کہ آپ نیک انسان ہیں، ہیلو دوستو، لوجی فیتھ کے ایک اور خوبصورت سے ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کسی بھی طرح خوش فہمی رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو خوش فہمی ہے کہ آپ نیک انسان ہیں اور آپ کو مرنے کے بعد جنت ہی ملے گی، تو سورہ کہف کی روشنی میں دیکھ لیں کہ باغ والا جو گھمنڈ کرتا ہوا اپنے مسلمان دوست سے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے قیامت کبھی آئے گی، اگر آئے گی بھی تو مجھے جنت ہی ملے گی۔ کیا خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوش فہمیوں سے بچائے اور اپنا کام منظم طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ اللہ سے معافیہ مانگنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ کوئی بھی اگر ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم نے اس کو پورا 100% کر دیا جو اس کو کرنے کا حق تھا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، تاکہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی اچھی چیزیں سے نوازا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی، بہت سارا ایسا میں نماز نہیں پڑھ سکا جیسا پڑھنے کا حق تھا، جیسا اللہ کی عبادت کا حق تھا ویسا عبادت نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ کی ہر چیز تو لامحدود ہے، آدمی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ بس جیسا کوشش آدمی کرتا ہے، اس لیے استغفر اللہ کرتے رہے۔ استغفر اللہ ہمیشہ مومن کے زبان پر استغفر اللہ کبھی چلتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی طرح خوش فہمی میں نہ رہے، کسی بھی اپنے عمل کو بہت زیادہ نہ سمجھیں۔ اگر آپ کسی طرح خوش فہمی ہے تو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھ کر اس خوش فہمی کو دور کریں۔ ہم لوگ کا میجرمنٹ ٹولز کیا ہے؟ اگر ہم لوگ اپنا سب چیزوں کو میجر کرنا چاہیں تو ہم لوگ کو میجرمنٹ کا ٹولز ہے قرآن اور حدیث۔ ایمان چیک کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ ایمان چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو گناہ کوئی ہو رہا ہو اس کو آپ کے اندر روکنے کا طاقت ہے، تو یہ سب سے پہلا لیول کا ایمان ہے۔ روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو زبان سے روکیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو کم سے کم برا جانے، یہ سب سے نچلا لیول ہو گیا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ اپنا ایمان دیکھ لیں، پھر آپ کہاں چیک کریں گے؟ یہی لیول ہے بس چیک کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسی طرح سب سے اونچے ایمان کی بہت سارے شاخیں ہیں، اس میں سب سے ہائی لیول کی شاخیں ہیں، سب سے اونچے لیول کا ایمان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ سب سے نچلا لیول ہے کہ راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز، جیسے کہ اینٹا، پتھر، کانٹا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو، ایسی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو ہٹانا۔ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کی داڑھی بھی ہے، ٹکنے سے اوپر آپ نے کپڑا بھی پہنا ہوا ہے، ایوری تھنگ پرفیکٹ ہے، آپ ایماندار بھی، ایوری تھنگ ہے آپ، پتہ ہے ایک مسلمان کے جو ہوتے، لیکن آپ راستے سے پتھر، اینٹا، کانٹا نہیں ہٹا رہے، آپ سیدھے چل دے رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، تو آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں ہے کہ اگر آپ راستے میں کوئی بھی
چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف دہ چیز، اس کو سائڈ کریں. کوئی کیلا کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز جو نقصان دہ ہو سکتی ہے تو اس کو سائڈ کریں. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں کہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے. جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. آپ کے پاس نوٹ کی گڈی ہے، آپ کے پاس 100 روپے کا 10 کا نوٹ ہے، اس میں 1-2 نوٹ آپ کا خراب ہے، تو آپ ایسا نہیں کہ اس کو چھپا کے اندر رکھیں. اس نوٹ کو آپ اوپر رکھیں جو سب سے پھٹا والا، اس کو بتا بھی دیں تاکہ آپ امتی ہونے کا ثبوت دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزر رہے تھے، جو کہ دورہ کرتے رہتے تھے، چیک کرتے رہتے تھے ایوری تھنگ. تو ہوا کیا کہ ایک جو ویپاری جو بیچ رہا تھا، گیہوں بیچ رہا تھا، تو وہ گیلا گیہوں جو خراب تھوڑا گیہوں تھا وہ اندر رکھے ہوا تھا، سوکھا ایک دم فریش گیہوں اوپر رکھے ہوا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر گیہوں میں ڈالا اور جو بھینگا وہ خراب گیہوں تھا اوپر نکال کے دکھایا. بولا کہ تم نے یہ اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ خراب گیہوں ہے. تم دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. سن لو جو روزہ نہیں رکھتا عیدگاہ میں نہیں آئے. اس طرح سے بہت ساری تنبیہ کی گئی، جگہ جگہ قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کیا آپ ظلم کر رہے ہیں؟ جرم کی بہت ساری قسمیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنے لیول پر آپ کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں. کیا آپ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں جانے انجانے میں؟ آپ اپنے الفاظوں پر غور کریں، ناپ تول کر بولیں، آس پاس کا ماحول دیکھیں کیا ایسا ہو رہا ہے. کیا آپ جانے انجانے میں اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو اس سے بچیں. ہدایت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں سے بچیں. ہدایت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو عقل والے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ورڈ کو یوز کیا گیا ہے. تو اب ان سب کیٹیگری میں بھی اپنے آپ کو رکھ کرتے کہ کیا ہم اس پر اتر بھی رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتائی کہ جب بات کرنے لگے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور بھی 2-3 علامتیں بتائی. تو کیا آپ کے اندر بھی یہ علامتیں موجود ہیں؟ تو آپ حدیث کی روشنی میں چیک کریں کہیں آپ منافق تو نہیں ہیں. مشرکین کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کا ساجدار بناتا ہے، غیر اللہ کا بھی پوجا کرتا ہے، اللہ کا بھی پوجا کرتا ہے. تو کیا آپ اس کیٹیگری میں ہیں؟ تو اس طرح سے چیک کرتے رہیں. کوئی بھی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں مسلمان ہو ہی ہے. نہیں، حدیث اور قرآن کی روشنی میں چیک کریں کہ آپ واقعی ہے بھی یا نہیں. بس ایویں آپ کرسمس کو وش کر رہے ہو، آپ کے اندر ایمان کہاں سے بچے گا؟ آپ غیر مذہبوں کے جو مذہبی رسومات ہے اس میں بھاگ لے رہے ہو، اس کے بنا ہوا کھانا کھا رہے ہو. ایک تو پرساد وغیرہ ہوتا ہے جو مطلب پروپر جو ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے لوگوں کہ ہاں یہ پوجا کا سامان ہے یا کسی چیز سے جڑا ہوا ہے، تو آدمی نہیں کھاتا. وہ تو خیر ایسے ہی حرام ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے جڑی ہوتی ہے، جیسے کہ دیپاولی، ہولی، کرسمس، اب جتنا بھی پروگرام اس پر آفس میں یا کہیں بھی عام ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں بھی بھاگیداری نہ لیں. اس سے بھی دی ہوئی چیزوں کو نہ کھائیں، اس کو پھینک دیں. آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ نیور ایور ڈونٹ. قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ دین جو بڑی دھوم دھام سے نکلا تھا عرب سے، پردیش میں پہنچ کر وہ غریب و غربا. یا اللہ امت مسلمہ کو احساس کمتری سے حفاظت فرما. احساس کمتری کس بات کی؟ اگر آپ نے داڑھی رکھا ہے الحمدللہ سنتی، ٹکنا سو کا کپڑا پہنا ہے، آپ نگاہیں نیچے رکھ کے چل رہے ہیں، آپ دین کی علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ فل کانفیڈینس میں رہیں. آپ کو احساس کمتری کے اس میں نہیں رہنا ہے، ماحول میں نہیں رہنا ہے. یا پھر کہیں آپ باہر بھی سفر کر رہے ہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ مطلب اگر غیر مسلم کے دیشوں میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کو ایسا بہت زیادہ کانفیڈینس میں نہیں رہتے ہیں، احساس کمتری کے رہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اسٹینڈرڈ نہیں ہو پا رہا، یہ وہ فلاں ٹھکانا. تو نہیں، فل کانفیڈینس میں رہیں. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے زمین پر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور فل کانفیڈینس میں رہیں. کوئی یہ نہیں احساس کمتری میں رہنا. اچھا ایک چیز تو یہ ہو گیا، یہ تو خود احساس کمتری میں رہتا ہے، یہ الگ چیز ہوگا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر خطرناک وہ جو خاص طور پہ بیماریوں کی طرف پھیل چکی ہے کہ کالج یونیورسٹی سے جڑے ہوئے لوگ جو بھی ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مدارس میں پڑھنے والے بچے، مدرسہ کو یا پھر طلباء کو یا حافظ کرام کو، علماء کرام، یہ جو بھی دین کا کام میں لگے ہوئے یا دین کا کام کر یا دین جیسا گیٹ اپ لیے ہوئے ہیں، ان لوگ احساس کمتری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی بیماری پھیلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. کہ ارے کیا مولوی مولانا جانے گا، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ارے بھائی آپ چاند پر بھی چلے جاؤ گے تو وہاں بھی ٹکنے سے اوپر مرد کو کپڑا پہننا ہی ہوگا، عورت کو پردہ کرنا ہی ہوگا. اللہ کا قانون کہاں بدلنے والا ہے میرے دوست. اسلام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا اس کو.
قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے عام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی کو فالو کرنا پڑے گا. وہاں بھی آپ کو کہیں بھی آپ چلے جائیں، چاہے مارس پر چلے جائیں، جوپیٹر پر چلے جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی پڑے گی. وہاں بھی اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بے چین دنیا، اس فانی دنیا میں اتنا بھاگ دوڑ اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروریاتی چیز سب ہے، کھانا پینا ضروریاتی چیز سب ہے. اسی چیز کو مقصد نہیں بنا لیں. اپنے کمائی دھمائی نوکری کو مقصد نہیں بنا. یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی ہے دین کی خدمت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. ہر چیز میں اللہ کے حکموں کے مطابق اطیع اللہ اطیع رسول کے مطابق کام کرنا. اللہ اور اس کے رسول بھی مانو، اس کے مطابق کام کرنا ہر چیز کو. یہ بے چینی والی دنیا ہے. دنیا میں چین آپ کیسے ملے گا آپ کو؟ اگر آپ سوچتے کہ چین مل جائے، اوہ نیور ایور. دنیا میں چین کیسے ملے گا؟ ایگزامینیشن ہال میں ٹاپر اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، تیز اسٹوڈنٹ کو بھی چین نہیں ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا، ایسا کچھ نہیں. اس کو پراپر پیپر کرنا ہوتا ہے. جبکہ جو ٹاپر ہوتا ہے، جس کو جانکاری ہوتی ہے، اور بے چین ہوتا ہے. وہ اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اچھے سے پڑھیں گے نہیں، اچھے سے ایگزام نہیں دیں گے تو اچھا رزلٹ کی امید کیسے کریں گے؟ سمپل سا ہے، کوئی جادو ہونے والا تو ہے نہیں. اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم عطا فرمائے. ایک بہت اچھا میں نے نعت سنا تھا کہ ہمارے جو عمل ہے وہ انصاف کے قابل نہیں، رحم کے قابل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس پر مضبوطی سے جم جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بڑے نیکیوں سے دوری پر ہماری حفاظت عطا فرما. یا اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر خوش رہنے سے ہماری حفاظت عطا فرما. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بڑی نیکیوں سے دور ہونے سے ہماری حفاظت عطا فرما. ہوتا ہے کیا کہ شیطان سب سے پہلے کوشش تو یہ کرتا ہے گناہ کروائے. گناہ نہیں کرواتا تو چلو بڑی نیکی کو جب چھوٹی نیکیوں کی طرف متوجہ کرا دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے چکر میں بڑی نیکیوں کو نہ چھوڑ دیں. اب جیسے کہ ایک بہت ہی کامن سی چیز بتاتا ہوں. بہت سی کامن چیز ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن ایک میرے دماغ میں ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ کسی کا ہوتا کیا ہے کہ کسی کا سفر میں روزہ چھوٹ گیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہے کہ کوئی نفلی روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے. تو سب سے پہلے ضروری کہ آپ کے جو فرض روزے چھوٹے ہوئے رمضان کی، اس کو آپ پہلے پورا کریں. اس کے بعد ہی کسی کا درجہ ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. اکثر یہ غلطی ہوتی ہے، کیا پوچھا جاتا ہے کہ ارے تمہارا جو روزہ چھوٹ گیا تھا اس دن جو تم گھر گئے تھے راستے میں، تو روزہ رکھے؟ نہیں، لیکن اور بھی ادھر ادھر کا روزہ سارا رکھ لیا؟ نہیں. پہلے فرض روزے کی اہمیت ہے. فرض روزے پہلے رکھ لیں، اس کے بعد جو روزہ رکھیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی. اس طرح نماز میں ہے، نماز بعد جو سنت موقدہ باقی رہتی ہے تو اس کو پہلے ادا کریں، بعد میں تسبیح وغیرہ پڑھتے رہیں آرام سے بیٹھ کے جتنا دیر پڑھنا ہے. چاپلوس شیطان اور اس کے جو چاپلوس دوستوں سے بھی ہماری حفاظت عطا فرما. چاپلوس کی زبان تو میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کا دل اندر سے شعلہ اگل رہا ہوتا ہے، جو ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں تھوڑی سے عمل پر خوش کر دیتا ہے. تھوڑا تھوڑا عمل کرے خوش کر دیتا ہے. کتنا اچھا تم نیک آدمی ہو یار، کتنا اچھا کام کر رہے ہو، چپل سیدھا کر دیا، واہ تمہارے سے اچھا نیک آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں. اوہ زبردست. اس طرح سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کر کے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہونے کی توفیق عطا فرما. کوئی بھی کیسا بھی نیکی کرے اطمینان نہ ہوئے، اور قیامت تک جو آدمی سجدہ کرتا رہے وہ بھی اطمینان نہ ہوئے. اللہ کی رحمت ہوگی تبھی جنت کا بیڑا پار لگے گا. اتنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے جنت پانا آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے راستے آسان کر دیتا ہے. ہدایت اگر مل گئی تو بس کام بن گیا. اربوں کی تعداد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے سے بھی میں تیری اللہ پناہ مانگتا ہوں. اپنی مظلومیت کا رونا چھوڑ دیں اور پکڑ لیں اللہ کی رسی. ڈوڑ جائے کلمے کی بنیاد پہ، کوئی خدا نہیں مگر اللہ. مظلومیت کا رونا چھوڑیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتا تمہیں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم اگر یہ کام تمہارا ہے، ڈیوٹی ہے، تم ایسی امت ہو جو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ تمہاری جگہ دوسرے قوموں کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے عربوں سے کام لیا، عربوں میں پستی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں سے کام لیا، ترکوں میں پستی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ہند سے کام لیا. اور بھی پوری دنیا میں اہل ہند کے ہی علماء لوگ چھائے ہوئے ہیں الحمدللہ. کہ بن جائے آگ جنت کا باغ
تو اگر ایمان ابراہیمی تو پیدا کر، فرشتے اتریں گے قطار در قطار، فجائے بدر تو پیدا کر، ویران شہرہ میں بھی پانی آ جائے گا، ویسا ایمان تو پیدا کر، اللہ پر بھروسہ تو پیدا کر، اللہ کے لیے نکل تو صحیح، دین کے راستے میں مدد آتی ہے، بہت اللہ کی مدد آتی ہے، الحمدللہ۔ رب تو وہی ہے، ایمان لے کر آؤ۔ وہ لوگ کدھر ہیں؟ جذبہ ایمان ڈھونڈتا ہوں، ایمان کدھر ہے؟ دعوت دین ضروری ہے میرے دوست۔ ہمارے نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ ایک ہے ماننے والی امت، ایک ہے نہیں ماننے والی امت۔ جو ماننے والی امت ہے وہ نہیں ماننے والی امت کو دعوت دین کی دعوت دے گی، اس کو سمجھائے گی، اس کے اسلام کو قریب لائے گی، اسے یہ بتائے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے یہ بھیجا گیا ہے، اسے سمجھائے گی۔ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز کہا ہے، لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کیسے بھی کسی میڈیم سے بتائیں، اپنی قلم کے زور سے بتائیں، سوشل میڈیا کے زور سے بتائیں، زبان سے بتائیں، جیسے بھی ہو سکتا ہے بتائیں۔ امت کا کام ہے بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ لوگوں کو بتائیں کہ اس سے بہتر سولوشن وہی نہیں سکتا اسلام سے، پوری طریقے سے ایک دم لاجیکل، پوری طریقے سے دماغ پر اترنے والا، دل و دماغ میں چھانے والا، اس سے بہتر کچھ نہیں، اسلام سے بہتر کچھ نہیں، نتھنگ۔ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ لوگوں کو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کس طرح سے، جب قوم نے اس سے پوچھا کہ اے ابراہیم تو نے ان بتوں کے ساتھ ایسا حسر و نصر کیا ہے، ان کو یہ حال تم نے بنایا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ جو بت جو تم جس کو پوچھتے ہو اگر یہ بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھ لو۔ تو قوم کا سر جو ہے سر سے نیچے جھک گیا، وہ بولنے لگے اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بت نہیں بولتے ہیں یہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ پھر تم کیسے ان کے پوچھتے ہو، یہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوست، یہ بت تو ایسے ہیں کہ ان پر مکھی اگر بیٹھ جاتی ہے اس کو اڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ایسے ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے تو سارے بت مل کر بھی وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر کے چھلکے کا بھی مالک نہیں، آپ ان کو پکارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، لیکن سورج جب ڈوب گیا تو انہوں نے بولا کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہے۔ اسی طرح چاند کو دیکھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں، چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کیا، اس کے بعد لاسٹ میں انہوں نے فیصلہ اپنے آپ کیا کہ نہیں ان سب کا بنانے والے، تمام یونیورس کا، ان تمام برہمانڈ کا بنانے والا جو ہے ایک اکیلا یکتا وہی ہے، ون اینڈ اونلی وہی رب ہے، وہی اللہ، وہی گاڈ، اسی کو میں مانتا ہوں اور اسی کی طرف میں جاتا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کس طرح سے انہوں نے غور و فکر کر کے ایک اللہ کا راستہ چنا، ایک گاڈ کا راستہ چنا۔ آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ جنگل میں جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر دیکھتے ہیں، پھر آپ بولتے کہ کس کا گھر ہے یہ؟ آپ گھر دیکھ کے اس کے مالک تک پہنچ گئے، آپ نے مالک کو دیکھا ہے لیکن آپ نے بولے کس کا گھر ہے یہ، کس نے اس کو بنایا؟ آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایسی ہوا میں اڑ کے بن گیا، نہیں، آپ ہمیشہ بولیں گے ہاں کوئی اس کا مالک ہے، کوئی اس کا بنایا ہے، بنانے والا ہے، کسی کا یہ گھر ہے۔ اس طرح اتنے بڑے کائنات کو دیکھ کر آپ کے دماغ میں یہ بات ذرا سے بھی نہیں آتی کوئی اس کو بنانے والا ہے۔ اتنے منظم طریقے سے پورا کائنات چل رہا ہے، اتنے بیلنسڈ طریقے سے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، جتنے بھی گیسیں ہیں سب صحیح مقدار میں، کاربن ڈائی آکسائڈ چل رہی ہے، آدمی آرام سے سانس لے رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، سب چیز منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ اتنا بیلنس نظام کون بنایا؟ کسی نے تو بنایا ہی ہے، ہوا میں تو اڑ کے نہیں بنا ہے۔ ایک چھوٹا سا 1 روپے کا سکہ روڈ پر گر جائے تو آپ اس کو بول ارے یار کس کا پیسہ گر گیا ہے؟ اب 1 روپے کا سکہ دیکھ کر اس کے مالک تک پہنچ جا رہے ہیں، اس کے بعد کے مالک کو آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں، آپ کبھی ایسا نہیں بولیں گے کہ ارے یار ایسی کہیں سے آ گیا ہوگا، نہیں، کسی نے کسی کا تو گرا ہے، کسی نے کسی کا سکہ، کوئی اس سکے کا مالک تو ہے، آپ ایک تو ایکسیپٹ کریں گے نا۔ تو آپ اتنے بڑے کائنات کو دیکھ کر، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ برہمانڈ، یہ اربوں خربوں تارے ستارے، سورج، چاند، پرتھوی، زمین، آسمان، سب کو دیکھ کر آپ
یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں اس کو کوئی بنانے والا ہے. اتنا منظم طریقے سے یہ بگ بینگ ہوا, سارا چیز پھیلا, صحیح طریقے سے پھیلا, اور پوری دنیا کی انسانیت جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ جس طرح سے یہ پھیلا ہے ایک نہ ایک دن یہ سکڑے گا اور یہ پھٹ جائے گا, سارا چیز ختم ہو جائے گا, اور دا اینڈ آف دی چیپٹر. اور یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ جو دوبارہ سکڑنے کے بعد چیزیں جو ختم ہوگی تو پھر ایک بار بگ باؤنس ہوگا اور چیزیں پھر پھیلے گی اور نئے زمین, نئے آسمان, سب کچھ نیا بنے گا. اس پر بھی سائنٹسٹ پہنچ چکے. یہی تو قرآن کہتا ہے کہ ہم پھر سے اس زمین کو بدل دیں گے, پھر آسمان کو بدل دیں گے, اور ایک اننت دنیا کا نرمان ہوگا جس میں پھر موت نہیں آئے گی کسی کو. تو ہمیشہ کی زندگی ہے تو نقلی زندگی ہے. یہ تو یہاں جو بھی چیزیں نقلی, ایک سیمپل, ایک ماڈل ہے. جب بھی سمندر میں جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, جو گھروں سے بھی بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, جس کے اوپر 20-30 جہاز جو نارمل چلنے والے وہ رکھے جاتے ہیں, اتنے بڑے جہاز ہوتے ہیں, میں اس کا سائز نہیں بتا سکتا ایگزیکٹ. تو وہ جو جہاز ہے اس کا ماڈل تیار کیا جاتا ہے, اس کا ماڈل چھوٹا سا تیار کیا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے اس میں یہ جو فیچرز ہوں گے, اس کو دیکھ کر وہ بڑا جہاز بنایا جاتا ہے. تو بس یہ دنیا کو آپ ماڈل سمجھ لیں, وہ گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ, سب کچھ ایک سیمپل کے طور پہ ہے. وہاں اصلی مزہ تو وہاں ہے. شراب ملے گا لیکن ایسا شراب جس سے دماغ خراب نہیں ہوگا. دودھ کی نہر ہے, ایسا دودھ, مزہ آ جائے گا. شہد کی نہر ہے, کیا زبردست. پھل بھی ملیں گے, انگور بھی ہے, انار بھی ہے, لیکن ہر چیز ایک الگ ہی نیکسٹ لیول کا ہوگا. بس اس کے بارے میں ہم سوچ ہی سکتے ہیں, ہماری دماغیں وہاں تک نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں, نتھنگ. اس لیے جو کام ہے اس کو مضبوطی سے کرنے کا ہے, تھوڑا بھی کوتاہی نہیں کرنے کا. کبھی نہ ڈوبنے والا, جو سب برہمانڈ کا بنانے والا وہی ہے میرا رب, جس کی کرسی نے آسمان اور زمین اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے بس وہی جو الیکٹرون کو بنانے والا ہے, پروٹون کو بنانے والا, نیوٹرون کو بنانے والا, ہیلیم کو بنانے والا, ہائیڈروجن کو بنانے, سب گیسز کو بنانے والا, مارس کو بنانے والا ہے. مارس پر جانا کمال نہیں ہے, مارس کو بنانے والے کا کمال ہے. سبحان اللہ. اس لیے زیادہ سائنس کیا ہے, سائنس ٹولس ہے, سائنس سمجھنے کا ٹولس ہے کہ اسلام کو اور اچھے سے سمجھنے کا طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو دنیا نئی نئی چیزیں دیکھ رہی ہے. پچھلے امتوں کو یہ سب چیزیں نہیں ملی. یہ اطمینان سب پنکھا چلا رہے ہو, لائٹ ہے, ٹی وی ہے, اسمارٹ فون ہے, کولر ہے, ٹی وی, فریج, ایوری تھنگ, گاڑی, موٹر, ریلوے, ایروپلین, پورا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. پہلے کی امتوں کو یہ میسر نہیں ہوا یہ سب چیزیں. کتنے آسانی سے سیکنڈوں میں میسج چلا جاتا ہے, رپلائی بھی آ جاتا ہے, ویڈیو کالنگ بھی ہو جاتی ہے. کتنا آسان, کوئی ٹینشن نہیں. کوئی کہیں بھی ہے دنیا کسی کونے میں, گھر سے اس کا آدمی. پہلے کے زمانے میں یہ تو ٹینشن ہوتا کہ خبر نہیں ملتی تھی. لوگ گئے تو بس لگتا تھا بس جب آئیں تو آئیں, اسی ٹائم پتہ چلتا تھا. 1 سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد, 5 سال بعد. اور چونکہ کبھی سفر بھی کافی لمبا ہوتا تھا, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ 1 دن لگے گا. اگر ودیش سے بھی کہیں سے بھی ہیں, بہت آسان. الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اتنی آبادی ہو گئی, کتنے کم خیال, کتنے جو دماغ لگانے والے لوگ ہیں. جیسے کہ مالتھس نے ایک تھیوری دیا تھا کہ اس طرح لوگ بڑھتے جائیں گے اور ہوتا جائے گا, سارا سورس ختم ہو جائے گا, دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں, اس سے 10 گنے سے زیادہ آبادی ہو گئی. 7 ارب 8 ارب آبادی ہو گئی, لیکن لوگ کھا رہے پی رہے. اور اگر جو ویسٹ رپورٹ آتا ہے ورلڈ کا, اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا 3 گنا, اب جتنا ورلڈ میں ہے اس سے 3 گنا زیادہ کھانا جو ہے. لیکن وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے, تو وہ جس طرح سے برابر سے اگر تقسیم کریں گے تو ٹھیک ہے. چونکہ ظلم کا بھی نظام ہے, قیامت تو ہے ہی اسی وجہ سے. نہیں دنیا میں سب کچھ اچھے سے ہو جائے گا تو پھر اس کی ضرورت کیا پڑے گی. ظلم کرنے والا ظلم کرتے ہیں, بھوک ماری سے پھر لوگ مرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہوا, حق نہیں دے رہے ہیں. حقداروں کو ان کا حق دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنا دیا, دیکھ ریکھ کے لیے دیا. تو اب انسان کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ حقداروں تک ان کا حق پہنچائے.
تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، لیکن کھانے کی کوئی کمی نہیں الحمدللہ۔ اتنا کھانا برباد ہوتا ہے کہ بس وہ کھانا ہی کھلا دیا جائے تو کافی ہے، باقی اسٹاک میں کتنا ہے اس کا تو کوئی گنتی ہی نہیں۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، جو قیامت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے سب سے بڑا فتنہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے، نوح علیہ السلام اتنا پہلے انہوں نے بھی ڈرایا ہے، بہت بڑا فتنہ، دجال، جھوٹا، دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ وہ پہلے تو بولے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، پھر بولے اللہ معاف کرے، مار کے بھی دکھائے گا لوگوں کو، مار کے زندہ بھی کرے گا، لیکن صرف ایک بار ہی کر پائے گا، دوبارہ نہیں۔ بہت زیادہ اس کے پاس سوختے بازی ہوگی، پانی بھی برسائے گا، فصلیں بھی اگائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتایا دجال کے بارے میں، دیکھو وہ بول رہا ہوا کہ میں اللہ ہوں، لیکن اللہ کو تم مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، لیکن دجال کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھا ایک فارمولہ بتا دیا کہ تم مرنے سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ دجال کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا۔ اتنی حدیثوں میں جو فتنے والی حدیث میں دجال کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو لگ بھگ میکسیمم حدیثوں میں دجال کے بارے میں ہی ہیں، تو اتنا بڑا فتنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچا۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بتایا گیا، وہ بھی بہت بڑا فتنہ جو قیامت سے پہلے آنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور یاجوج ماجوج کی صفت لوگ، یاجوج ماجوج جیسے گن والے لوگوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، ان کے صفت جیسے لوگوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ جب قوم نے ذوالقرنین کو بتایا، سورہ کہف میں جو ذکر ہے یاجوج ماجوج کا، تو قوم نے بتایا کہ یہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج فساد مچاتے ہیں، یعنی کہ فساد مچانے کا جو کام بھی دنیا میں کر رہے ہیں تو انہی کی طرح لوگ ہیں جن کا کام صرف اور صرف فساد مچانا۔ اللہ تعالیٰ ان سب فسادیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ دجال کو خاتمے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے دجال کو خاتمے کے لیے، قیامت سے پہلے دجال کے خاتمے کے لیے دمشق میں اجلی مینار والی مسجد، جو مسجد ہے اس میں جب امام مہدی اور ایمان والے جب نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے اور دجال اپنے سارے لشکر کے ساتھ گھیرے ہوا ہوگا اس جگہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس مسجد میں، اور جب نماز سے فارغ ہوں گے، جب دجال نقلی جو عیسیٰ بن کے گھوم رہا ہوگا اصلی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح، جیسے نمک جو پانی میں گھلنے لگتا ہے اسے گھلنے لگے گا اور بھاگنے لگے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب اللدہ کے مقام پر اس کو پکڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ دن ایسے چلیں گے حالات، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے کہ سارے ایمان والے کو لے کر اپنے ساتھ جو بھی ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، کیونکہ ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑنے والے ہیں، ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، پھر کافی دن ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کرے۔ پھر یاجوج ماجوج کا اللہ تعالیٰ، پھر یاجوج ماجوج کے گردن میں اللہ تعالیٰ کیڑا پیدا کر دیں گے اور ایک ہی بار میں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی دوبارہ ان کو دعا کرنا ہوگا، چونکہ یاجوج ماجوج کی لاشیں پورے دنیا میں پٹی پڑی ہوگی، پھر وہ دعا کریں گے تو بڑی بڑی چونچ والے پرندے آئیں گے جو سارے یاجوج ماجوج کے لاش کو سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر بارش ہوگی، پورے زمین صاف ہو جائے گا شیشے کی طرح، پھر برکت ہی برکت کا عالم ہوگا، بہت ہی خوشحالی کا دور ہوگا، تمام دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہی ہوں گے، بہت اچھا ماحول ہوگا، برکت کا ہی برکت کا ماحول ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا، ٹھنڈی ہوا، جو سارے ایمان والے کی روح کو قبض کر لے گا، اور دنیا میں صرف اور صرف کافر لوگ بچ جائیں گے جو ہر طرح کے بےہودہ گھٹیا کام کریں گے، جتنا بھی گھٹیا کام ہو سکتا ہے۔ پھر انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت لا دے گا کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، کوئی اپنے حلق میں کھانا ڈالنے والا ہوگا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، کہ کوئی دودھ دوہ رہا ہوگا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور ہمیں جو کام سونپا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو مضبوطی سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب چیز کیوں ٹالا گیا؟ اس وقت کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جب آئے گا تو ایک بھی پل آگے نہ پیچھے ہٹے گا۔ جب وہ وقت ہے، ایسا وقت ہے قیامت کا جس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ جب جبریل علیہ السلام ایک بار انسان کی شکل میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم صرف جتنا تم پوچھ رہے ہو اتنا ہی ان کو بھی علم ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص علموں میں سے ہے، علم غیب سے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم میں سے ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں کچھ نشانیاں لے لو، اس طرح سے کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں رہنے سے ہماری حفاظت فرما، مضبوطی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ گناہ کو ہاتھ سے اپنے روکنا یا پھر زبان سے روکنا یا پھر دل میں برا جاننا، اگر یہ سب بھی آپ کے اندر نہیں ہے تو ایمان آپ کا کہاں رہا۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز آپ نہیں ہٹاتے ہیں تو یہ سب سے نچلا لیول کا ایمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اگر یہ بھی آپ نہیں کرتے ہیں تو اپنے ایمان کو چیک کر لیں، کسی بھی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جانا، کیا بہت اچھا کام ہو گیا میرا، اب تو جنت مل ہی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی خوش فہمی میں رہنے سے بچائے اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی کا حکم دیتے رہنے کی توفیق عطا، جو کام ہم کو سونپا گیا اس کو بخوبی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جو بھی کہنے سننے میں غلطی ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔